کیا تم نہیں جانتے کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہیں نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو پانے یا اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتیں تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا مانگنا قبول ہو چکا ہوتا ہے، بس اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے تمہیں سب ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر دعا جاری رکھو گے تو امید سے بڑھ کر ملے گا انشاءاللہ۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ جو تم گرتے گرتے اچانک سنبھل جاتے ہو نا، دکھوں میں اچانک سے خوشی کو پا لیتے ہو، یہی گواہی ہے کہ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ سے۔ یہ یقین ہے کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، پھر تمہاری ہر دعا قبولیت کے راستے پر چلی جاتی ہے۔ رب دعائیں لازمی قبول کرتا ہے۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آزمائش سے گھبرانا نہیں، بس آسانی ضرور آئے گی۔ ایک آنسو آ جائے تو ماں کیسے پیار کرتی ہے نا، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہاؤ گے تو دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ یقین رکھو کہ وہ مولا سب کی سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا صبر کرنا اللہ کو پسند آ گیا ہو، اب خوش ہو کر وہ تمہارے تمام دکھ دور کر دے گا اور تمہاری کوئی بھی دعا ادھوری رہنے نہ دے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارا صبر کرنا اللہ کو پسند آ گیا ہو، اب خوش ہو کر وہ تمہاری ساری دعاؤں پر کن کہہ دے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، بس تمہیں بہترین وقت پر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے اور خوشی سے تمہاری آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اس لیے چھوڑ کر جانے والوں کو یاد کر کے رونے کی بجائے اللہ کو اپنا حال دل سناؤ، اس سے توبہ کرو، دیکھنا سکون آ جائے گا اور تمہارا کوئی بھی غم باقی نہ رہے گا، کیونکہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ دعا میں اللہ کے آگے بہنے والے آنسو دل کے بوجھ کو سکون میں بدل دیتے ہیں۔ بے شک زندگی میں کوئی غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہم اسے خود پر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ زندگی دینے والے رب العالمین پر یقین رکھو، وہ ہر غم دور کر دے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں دکھ ہے، پریشانی ہے، پر یار اللہ بھی تو ساتھ ہے نا، اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر مایوسی تو بنتی ہی نہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ بس تم صبر رکھو اور یقین کرو، اللہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعائیں روک لیتی ہیں غلط کرنے سے، برا بننے سے، اور قریب کر دیتی ہیں اللہ کے، دلا دیتی ہیں ہر چاہت کو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں، بس پھر ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اللہ سمجھتا ہے تمہارے دل کی تڑپ کو، وہ جانتا ہے دعا میں بہنے والے تمہارے آنسوؤں کو۔ یہ تڑپ اور آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے، وہ جلد تمہیں بہترین سے نواز دے گا، بس تھوڑا سا اور صبر۔ بہترین ہے وہ دوست جو تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت قبولیت کا یقین جتنا زیادہ رکھو گے، اللہ پاک اتنا ہی جلدی تمہاری دعا قبول کریں گے۔
تم مانتے ہو نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، تو دعا کی قبولیت میں دیری اصل میں تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ بہترین وقت پر تمہاری ہر دعا قبول کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ تمہیں اگر کچھ بہت شدت سے چاہیے تو خود کو اللہ کے انتہائی قریب کر لو، کیونکہ جس کو رب مل گیا اسے سب مل جاتا ہے۔ بے شک تمہاری ہر دعا سنی جا رہی ہے اور تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، تمہارا آنے والا کل سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ دنیا میں قرآن کو اپنا دوست بنا لے، قبر میں اور قیامت کے دن یہ تمہارے حق میں سفارش بن کر سامنے آئے گا۔ تم بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ کب تمہارا ہاتھ تھام لے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ جو تم نماز کے بعد سکون سا محسوس کرتے ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس یقین بنائے رکھنا، دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ نے سکون دیا ہے تو قبولیت بھی ضرور دے گا۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ جب تم بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر، ٹوٹی ہوئی امید لیے نماز پڑھ کر دعا کرو گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے رب دھیرے دھیرے تمہارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے، کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ تمہیں درد بھی نہیں ہوتا۔ تب تم سوچو گے کہ رب کتنا مہربان ہے، اس نے تانا نہیں دیا، کوئی ناشکری یاد نہیں دلائی، اس نے صرف درد چن لیا، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں تیار کر دیا، اور یوں تمہارے اندر سکون بھر دیا جاتا ہے۔ کافی عرصے سے دعا کر رہے ہو مگر قبول نہیں ہوئی، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بہترین وقت پر بہترین سے نوازے؟ ارے چاہتے ہو تو پھر مایوسی کیوں؟ اللہ جلد ہی تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے گا اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں تو لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل میں ساتھ دے کر، کسی کی خوشی کا ذریعہ بن کر، کسی کا دکھ سن کر تو کسی کو احساس دے کر۔